صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد۔ انسان کی زندگی میں ایسے مواقع کئی مرتبہ آتے ہیں جب انسان کو خوشی ملتی ہے، لیکن وہ خوشی فوراً ختم ہو جانے والی ہوتی ہے۔ انسان تھوڑی دیر کے لیے خوش ہوتا ہے، لیکن پھر انسان کی زندگی، اس کے حالات و واقعات، اس کے کام اس خوشی کو جلدی ہی ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن انسان کی زندگی میں جو مسلمان ہیں، دین اسلام نے ایک خوشی عید کی فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر دیکھا کہ لوگ 2 دن مختلف کھیل کھیلتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کھیل کیوں کھیلے جا رہے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب، یہ خوشی کے دن ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہم اسی طرح کھیل کود میں یہ 2 دن گزارتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دین اسلام کے اندر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 عیدیں مقرر فرمائی ہیں، ایک عید الاضحیٰ ہے اور ایک عید الفطر ہے۔ تو دین اسلام نے یہ 2 عیدیں مسلمانوں کے لیے مقرر فرمائی۔ ہر قوم کے اندر، ہر مذہب کے اندر عید کا دن منایا جاتا ہے، تہوار منایا جاتا ہے، لیکن وہ اس انداز میں مناتے ہیں کہ کسی نہ کسی تاریخی واقعے کا پس منظر ہوتا ہے جس کی بنیاد منائی جاتی ہے۔ اس وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے اس واقعے کو یاد کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ من مرضی کا سارا دن گزارتے ہیں۔ کوئی پابندی نہیں، کوئی اخلاقی پابندی نہیں ہوتی۔ لیکن دین اسلام نے جو مسلمانوں کو 2 عیدیں دی ہیں، ان کو عیدیں گزارنے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ خوشی کا دن ہے، اچھا موقع ہے، تم نے یہ دن اس طرح گزارنا ہے کہ تمہارے پروردگار تم سے راضی ہو جائیں۔ آپ دیکھیں کہ عید الفطر کس موقع پر ہے کہ پہلے 1 مہینہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے رکھوائے کہ روزے رکھو، تو سب حضرات مسلمانوں نے روزے رکھنا شروع کر دیے، کھانا پینا بند ہو گیا، مشکل میں وقت گزر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ مشکل وقت ختم ہوا، اگلا دن اللہ نے عید کا مقرر فرما دیا کہ اب یہ تمہارا خوشی کا دن ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ ایک انسان مجاہدے کا وقت گزار رہا ہو، پھر جیسے ہی وہ مجاہدے کا وقت ختم ہو تو اس کو خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا دن عید کا مقرر فرمایا کہ لوگوں کو خوشی ہو۔ اور دوسرا، اللہ رب العزت نے عید الاضحیٰ کا دن ایسا بنایا کہ جس کے اندر لوگوں کو خوشی ہوتی ہے کہ لوگ یہاں سے احرام باندھ کر نکلتے ہیں، حج کے سفر کرتے ہیں، وہاں پر مشقت کا وقت گزارتے ہیں، احرام کے اندر رہتے ہیں، نہ اپنے بالوں کو کاٹ سکتے ہیں، نہ اپنے ناخنوں کو کاٹ سکتے ہیں۔ تو عید کا دن مقرر فرمایا کہ مشقت کے دن ختم ہو گئے، اب اگلے دن تم عید کر لو۔ عید الاضحیٰ جو ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت میں بھی جاری فرمائی، اور عید الاضحیٰ والے دن ہر مسلمان اس سنت کے اوپر عمل کرتا ہے، اور وہ ہے قربانی کا عمل۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت دعاؤں کے بعد اللہ رب العزت نے بیٹا عطا فرمایا،
جب وہ بیٹا چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر ان کو یہ دکھایا کہ آپ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دیں۔ اب وہ نبی تھے، اللہ وحی بھی نازل فرما سکتے تھے، لیکن نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا مجھے اس طرح اشارہ ہوا ہے، تو بیٹا بھی ایسا کہ اس نے آگے سے جواب دیا کہ ابا جان جو آپ کو حکم ملا ہے آپ اس کے اوپر عمل کریں، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، میں صبر کروں گا، آپ نے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، میں آپ کے ساتھ قدم بقدم اس میں شامل ہوں گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام لے گئے اپنے بیٹے کو اور پھر ان کو لٹایا، پھر اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی جگہ وہاں مینڈا بھیج دیا جس کو ذبح کیا گیا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی بہت بڑی تھی۔ آپ خود غور کریں نا کہ اپنی اولاد کو کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف ہو جائے تو انسان کو کتنا زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ بیٹا پریشان ہو تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، بیٹے کو کوئی دکھ آ جائے تو نیندیں اڑ جاتی ہیں، لیکن اسی باپ کو بڑھاپے کی اولاد کے لیے حکم مل جائے کہ اس کے گلے پر اپنے ہاتھوں سے چھری چلا دو تو باپ کا جگرا ہے نا کہ وہ تیار ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت کہ بکرا ذبح کرنا ہے یا کوئی بھی اونٹ کر لیں، کوئی بھی حلال جانور، وہ اس امت میں بھی جاری فرما دیا۔ تو یہ سنت ابراہیمی نبی علیہ السلام نے بھی پوری کی، تو اسی کے اوپر آج مسلمان عمل کرتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر ایک اشکال اور ایک سوال کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ دیکھیں اتنے قربان کیے جاتے ہیں جانور، کروڑوں اربوں روپیہ لگایا جاتا ہے اور سارا کا سارا خون کے اندر اور نالی کے اندر بہا دیا جاتا ہے پیسہ۔ اب اسی پیسے سے کسی غریب کی شادی ہو سکتی تھی، کسی کا گھر بن سکتا تھا، کسی کے گھر میں خوشیاں آ سکتی تھیں، تو بکروں کو ذبح کرنے کی بجائے، حلال جانور کو ذبح کرنے کی بجائے کسی اور صدقے میں وہ پیسے دے دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ایک سوال کیا جاتا ہے اور اشکال کیا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دین اسلام اتباع والا دین ہے۔ دین اسلام وہ دین ہے کہ اللہ رب العزت کے حکموں کے اوپر آنکھیں بند کر کے چلنا ہے۔ دیکھیں ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا لیکن ایمان ہے۔ تو اسی طرح ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے جو حکم دے دیا اس پر عمل کریں گے تو ہم فلاح پا جائیں گے۔ تو اسی طرح اللہ نے حکم دے دیا کہ آج کے دن قربانی کرنی ہے، ہر مسلمان جو استطاعت رکھتا ہو تو اس کو کرنی ہے۔ یہی فلسفہ ہے قربانی کا کہ چوں چرا نہیں کرنی، یہ ایسا کیوں، یہ ویسا کیوں۔ دوسری بات کہ جس طرح ہر عبادت کا اپنا ایک وقت ہے۔ اب کوئی انسان کہے کہ بھائی آپ اتنا ٹائم لگا دیتے ہو مسجد میں نماز پڑھنے میں، سنتوں میں، نفل میں، اتنا وقت کسی ضرورت مند کی مدد کرنے میں لگا دو، وہاں کی بجائے وہاں وقت صرف کر لو، تو اس کو کہا جائے گا کہ اپنا وقت ہے، میں نماز بھی عبادت ہے، کسی دوسرے غریب کی مدد کرنا بھی عبادت ہے، دونوں عبادات ہیں لیکن اپنے اپنے وقت پر ہیں۔ جس پروردگار نے ایک انسان کی مدد کرنے کو عبادت کہا ہے، اسی پروردگار نے اس جانور کو ذبح کرنے کو بھی عبادت قرار دیا ہے۔ تو اس لیے جب اللہ نے حکم دے دیا کہ ذبح کرو تو بس کرنا ہے۔ آپ دیکھیں
کہ قربانی لفظ جو ہے یہ لفظ قربانی قربان سے نکلا ہے، اور قربان کا لفظ قربت سے نکلا ہے، اور قربت کہتے ہیں اس چیز کو کہ جس کے ذریعے انسان اللہ کا تقرب حاصل کر لے۔ تو یہی مطلب ہے قربانی کا کہ انسان جانور ذبح کرتا ہے لیکن اس کے ذبح کرنے سے اللہ کا مقرب بن جایا کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجید میں واضح فرما دیا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، کہ جو تم ذبح کرتے ہو جانوروں کو، اس کا گوشت، اس کا خون مجھ تک نہیں پہنچتا، تمہارا تقوی ہے دل کا جو مجھ تک پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بس حکم دیا ہے کہ تم نے ایسا کرنا ہے تو ہم نے ایسا کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ قربانی کا بھی اللہ نے ایک وقت مقرر کر دیا کہ 3 دن، تیسرے دن مغرب تک قربانی کر سکتے ہو، اس کے بعد کوئی بھی جانور ذبح کرو گے تو وہ قربانی نہیں کہلائے گی۔ کیوں؟ ہمارا حکم ہے بس۔ تو دین اسلام ہے ہی اتباع کا نام، سمعنا و اطعنا، سنا اور اس کے اوپر اتباع کر لی، یہ دین اسلام ہے، یہی نقطہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو قربانی کروا رہے ہیں وہ حقیقت میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان کے دل میں تقوی کتنا ہے، خوف کتنا ہے، گناہوں سے یہ کتنا بچتا ہے، کتنا میری رضا کی خاطر یہ انسان قربانی کرتا ہے۔ بعض مرتبہ انسان چھوٹا جانور خریدتا ہے کیونکہ اتنی استعداد نہیں ہوتی کہ بڑا جانور خرید سکے، لیکن اس کے دل میں تقوی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں اتنا اجر و ثواب پا جاتا ہے کہ لاکھوں روپے کا جانور خریدنے والے بھی اتنا ثواب نہیں پا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دکھاوے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تقوی دیکھتے ہیں۔ اس لیے کسی شاعر نے عربی کے اشعار کہے، انہوں نے کہا لیس العید لمن لبس الجدید، عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ لباس اپنے جسم پر پہنا، انما العید لمن خاف بالوعید، عید تو ان کی ہے جو اللہ کی وعید اور پکڑ سے ڈر گئے۔ لیس العید لمن تبخر بالعود، عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ خوشبوؤں کا استعمال کیا۔ انما العید لمن تاب ولا یعود، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے اپنے گناہوں کی توبہ کی اور اس پر قائم رہے۔ لیس العید لمن نصب القدور، عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ کھانوں کی ڈشوں کو تیار کیا۔ انما العید لمن سعد بالمقدور، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے حتی الامکان مقدور کے ساتھ سعادت حاصل کرنے کی اور نیک کاموں کی کوشش کی۔ لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا، عید ان کی نہیں جنہوں نے زیب تن دنیاوی اختیار کیا۔ انما العید لمن تزود بزاد التقوی، بلکہ عید ان کی ہے جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی۔ لیس العید لمن رکب المطایا، عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ سواریوں اور گاڑیوں پر سواری کر لی۔ انما العید لمن ترک الخطایا، عید تو ان کی ہے جنہوں نے گناہوں کو چھوڑ دیا۔ لیس العید لمن بسط البساطا، عید ان کی نہیں جنہوں نے اعلیٰ درجے کے مکانات اور فرش بنا لیے۔ انما العید لمن جاوز الصراط، عید تو ان کی ہے جو پل صراط سے بخیر و عافیت گزر گئے۔ تو حقیقی عید یہ ہے کہ انسان کے دل میں تقوی ہو، خوف ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو عید کی حقیقی خوشیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عید کی جو حقیقی خوشیاں ہیں وہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
کی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے.